ویلکم بیک. سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیف صاحب کہتے ہیں جب پولیٹیشینز بونگیاں ماریں گے تو پھر اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے. میں اس سے اگری نہیں کرتا. سیف صاحب اپنی بات کر رہے تھے جس کو وہ کنٹینیو کریں گے. میں یہی کہوں گا کہ سیاستدان ان معاشروں میں جہاں پر جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوتے، جو ارتقائی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان میں وہ ریکوائرڈ لیول آف میچورٹی نہیں آئی ہوتی، اس دوران اس نظام میں اگر کوئی بھی ارتعاش پیدا ہوگا تو یقیناً وہ نظام جو ہے وہ متزلزل ہونے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ قوتیں برسر اقتدار آ جاتی ہیں یا ان کو انٹرونشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ مضبوط ہوتی ہیں اور جو ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جن کو نہیں بھی آنا چاہیے نا. اور فوجی حلف لیتے ہیں، فوج میں پتہ ہے حلف لیتے ہیں کہ پولیٹکس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کا. اسلام کہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے. میں خود امن کا بہت بڑا دائی ہوں، لیکن میں نے خود عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا ہے افغانستان میں روسی فوجیوں کے خلاف. میں وائلنس کا بالکل حامی نہیں ہوں، لیکن وقت آنے پر مجبوری میں یہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کون سا جہاد ہو رہا تھا؟ نہیں جہاد نہیں ہو رہا تھا. میں ایک بات کروں، میں نے ایک پرنسپل کی بات کی. اسی پرنسپل کو آپ لائف کے باقی اس میں دیکھ لیں. پالیٹکس میں آپ نہیں کرنا چاہتے کہ اس طرح کی انٹرونشن ہو، لیکن مولانا فضل اللہ نے ہتھیار اٹھا لیے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو فوجی کارروائی کرنی پڑی. دیکھیں نظام آپ کا مضبوط نہیں ہے. جب آپ کا جمہوری نظام خود احتسابی کے عمل سے گزر کے میچورٹی کے اس لیول پہ پہنچ جائے جہاں پہ آپ کو غیر آئینی یا غیر قانونی اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ پھر یہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے. دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، برطانیہ کی تاریخ دیکھ لیں، کتنے سینکڑوں سال کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج وہاں آپ فوجی بغاوت کا تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن سیف صاحب آپ نے بھی کہا کہ جمہوری ادارے مضبوط نہیں، جمہوریت مضبوط ہے، تو ان کو مضبوط ہونے کوئی دیتا نہیں ہے نا. جب آپ 30 سال سے زیادہ عرصہ فوج لے رہے گی تو جمہوری ادارے کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ سر 1947 14 اگست کے بعد سے لے کے 1958 تک پاکستان پر کس کی حکومت رہی؟ فوج کی تو نہیں رہی نا. آپ یہ بھی دیکھ لیں 51 میں کانسپریسی تو ہوئی نا. 51 میں کانسپریسی ہوئی، لیکن 51 کی کانسپریسی کی وجوہات کیا تھیں؟ اور اس کے بعد ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں نا کہ آپ تو ایک قرارداد مقاصد پر ہی ایگری نہیں ہو رہے تھے. آپ کی اسمبلی ایک دوسرے کے جو ہے ممبران ایک دوسرے کے سر کھول رہے تھے، مار پیٹ ہوتی تھی روز. ایگزیکٹو جو آپ کی جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی ایک بار توڑی گئی، دوبارہ وہ آئی، اور اس کے بعد جو ہے 1956 میں آپ کرے ہوئے جب کانسٹیٹیوشن آیا اس کانسٹیٹیوشن پہ بھی اتفاق نہیں تھا. مذہبی پارٹیاں کیا کر رہی تھیں، دوسری پارٹیاں کیا کر رہی تھیں. طاقتیں ان میں یہی ہوتا ہے نا، کانفلکٹ تو آ سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، بٹ یہ کسی کو سیف صاحب لائسنس تو نہیں دیتی نا جی کہ کیونکہ یہاں پر آپس میں ہمارا کنسنسس نہیں ہو رہا لہذا فوج آ جائے. جی سر میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ I don't agree with military intervention, but I also don't agree with political corruption and political abuse and misuse of power. پولیٹیکل طاقت اداروں کو بھی اپنے اختیارات نہیں وہ کرنے چاہیے، تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی یہ وہ ہے ایک منبع ہے طاقت کا، عوامی طاقت کا. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس منبع کی طاقت کو آپ دیکھ لیں، آپ وہاں جا کے ان کی ڈیبیٹس دیکھیں، کیا وہ عوامی ایشوز پر بات کر رہے ہیں؟ یہ ہیلتھی ڈیبیٹس نہیں ہوتی آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہیلدی تو کیا. آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہیں، ویسے ہی رگڑا دے رکھتے ہیں. نہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تو ہوں اور بالکل ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشینز جب تک میچور نہیں ہوں گے، جب تک سنجیدہ طریقے سے سیاست نہیں کریں گے اور ذاتی مفادات کو ہٹا کے. اور میں ایک آخری بات کرتا ہوں، آپ فوج کی بات کرتے ہیں، آپ کی کون سی سیاسی پارٹی جو ہے سوائے ایک پارٹی کے جس کو میں ڈیموکریٹک پارٹی کہوں گا، وہ ہے جماعت اسلامی، حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے امیر کو، اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کرتے ہیں 4 سال کے بعد. اس کے علاوہ آپ باقی ساری پارٹیوں کو دیکھیں، باپ بیٹا بہنوئی داماد بھتیجا بھانجا سارے آپ کے لیڈر ہوتے ہیں. پولیٹیکل کیا ہوتے ہیں، ڈائنیسٹیز ہیں جو کہ موروثی سیاست کو سب سے پہلے ان لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کو جمہوریت لا کر دیں گے. بات یہ ہے کہ یہاں پر تو الیکشن کے لیے ٹکٹ لینا بھی جب تک آپ اپنے پارٹی کے قائد کو محترم قائد کہہ کے اپنی زبان نہیں تھکا دیتے اور سکھا نہیں دیتے، وہ آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا. آپ دیکھیں نا، اب آپ بھی تو پرویز مشرف صاحب کو محترم قائد ہی کہتے ہیں نا. دیکھیں پرویز مشرف صاحب ایک ملٹری ڈکٹیٹر جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپریسر ہیں، وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہیں، وہ یوزرپر ہیں، آپ انہیں اپنا قائد کہتے ہیں. اچھا چلے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، ان کو ملٹری ڈکٹیٹر کہہ کے ان کو جائز قرار دیا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ابھی خود بات کی اور ان ایشوز کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوتی رہتی ہے. آپ نے ایک پروگرام کے اندر کچھ عرصہ پہلے جولائی کے اندر آپ نے کہا جی کہ کوئی بھی قانون آپ بنا لیں، کبھی بھی ملٹری ریولوشن کو نہیں روکا جا سکتا. جب ایسی بات، سیف صاحب آپ ایک لائر ہیں، آپ انٹرم گورنمنٹ میں ایک فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمز کیا ہوتے ہیں ایک پولیٹیشین کے، بینگ لائر آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں. جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا آپ پرومپٹ کر رہے ہیں فیوچر ملٹری ڈکٹیٹرز کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی کہ عدالتوں کے ذریعے اور قوانین کے ذریعے آپ
بغاوتوں کا راستہ نہیں روک سکتے، تو وہ وہی ایک آرگومنٹ ہے، دلیل ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ قتل کے جرم کی سزائے موت رکھ کر آپ قتل کے واقعات کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں سخت ترین سزا ہے قتل کی، ریپ کی ہے، سب کچھ ہے. کیا ریپ رک رہے ہیں؟ کیا ڈکیتیاں رک رہی ہیں؟ کیا قتل رک رہے ہیں؟ قانون نہیں ہوتا. قانون ہمیشہ، میرا اپنا اصول یہ ہے کہ قانون ہمیشہ معاشرے کا جو اخلاقی ایک معیار ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کی مورل جو ایک ویلیوز ہوتے ہیں ان کی ریفلیکشن ہوتا ہے. ایک دوسری بات، آپ کی ایک اور بات کر، عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی آپ بغاوتوں کا راستہ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ عدالتی فیصلے کبھی حق اور صداقت کا معیار نہیں ہوتے. یہ ایک مخصوص تناظر میں، ایک خاص قسم کے حالات میں، ایک خاص قسم کے کیس میں وقتی طور پر ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 99 کے بعد جو ویلیڈیٹی دی گئی وہ بھی ایک وقتی فیصلہ تھا. وقتی فیصلہ تھا، اور 31 جولائی والا بھی وقتی فیصلہ تھا. وقتی جولائی والا بھی وقتی فیصلہ تھا. 31 جولائی کا بھی ہے. اس کو بھی آپ حق اور صداقت کا معیار نہیں کہہ سکتے. میں اس کو چند 99 کی بات تو چلیں بہت زیادہ ہوگی. 3 نومبر کے جو اقدامات تھے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ پرویز مشرف صاحب کی اہلیت کے کیس چل رہے تھے. 2 ان کے پاس ہوتے تھے، پریزیڈنٹ بھی، چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی، آرگومنٹس ہو رہے تھے، اور آرگومنٹس مور اور لیس ابھی کمپلیٹ اس طرح نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی. آپ کو وہاں پر اٹ واز ویری ایویڈنٹ کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے وہ اقدام کیا تھا. پرویز مشرف صاحب کے مخالفین کی یہ دلیل ہے اس حوالے سے کہ یہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سکن سیونگ کا کوئی اتنا بڑا ایشو تھا، کیونکہ وہ الیکشن ہو چکا تھا، پارلیمنٹ نے ان کو الیکٹ کر دیا تھا، ووٹ جو آئے تھے ساری اسمبلیوں نے ان کو الیکٹ کر دیا تھا. ایشو صرف رہ گیا تھا ان کی نوٹیفیکیشن کے الیکشن کمیشن سے ایشو ہونے کا، جس کو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا. اور ان کو ڈر تھا نا کہ میرے ساتھ کچھ ہینڈ ہو جائے گا یہاں پر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈر، جس طرح کا رویہ سپریم کورٹ کے بعض رپورٹڈ جو وہ تھے اخبارات میں، جس طرح کی چیزیں آ رہی تھی، اور وہ جو رویے تھے، ان کے نتیجے میں میرے خیال میں کوئی بھی شخص نہیں، وہ انسیکیور نہیں تھے. لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں، سپریم کورٹ کی طرف سے یا بعض جج صاحبان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے، بعض ان کے حامیوں کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، لیکن ایشو یہ نہیں تھا. پرویز مشرف صاحب کا موقف اس وقت یہ تھا کہ جو بھی عدالتی ایک کنفلکٹ شروع ہو گیا ہے، یا جو عدالتی جو طریقہ کار ہے، اس کے نتیجے میں ایک اداروں کا تصادم ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت کچھ ایسے ایشوز تھے بھی، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ نے چھڑوا دیا، رہا کرا دیا، جن کو جامع مسجد، یہ لال مسجد کے واقعے کے تناظر میں پکڑا گیا تھا. ان میں سے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، یہ پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں سلیم صافی، انہوں نے اپنے پروگرام پہ ایک خودکش دھماکہ کرنے والے، تیاری کرنے والے کو انہوں نے انٹرویو کیا، جس میں اس نے اقرار کیا کہ ہاں، میں اس واقعے کے بعد چھوٹ کر گیا تھا اور بعد میں نے تربیت لی اور میں آیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اس طرح کی سچویشنز تھیں، کنفرنٹیشن کی صورتحال یقیناً تھی. وہ تو 9 مارچ کا جو اقدام تھا اس کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. پرویز مشرف صاحب نے جو 9 مارچ کو اقدام کیا، آلدو وہ کہتے ہیں جی کہ میں یہ پرائم منسٹر کے ریفرنس، پرائم منسٹر نے انیشیٹ کیا تھا، آلدو اب جب بات کی جاتی ہے شوکت عزیز صاحب سے مختلف انٹرویوز میں، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک بات ہے، ورکنگ ریلیشن شپ آن فیکٹس ٹھیک ہے، حالات ٹھیک نہیں تھے. لیکن یہ بات تو بڑی، جسے کہتے ہیں نا، بڑی ڈیمیجنگ بات ہے کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ وہ اتنا انسیکیورڈ ہو گیا کہ اس کو لگ رہا ہے جی کہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے گا، اس لیے since I am a military ruler, I am the serving chief of army staff, so I have the authority to do anything. میں اس پہ آتا ہوں. اور اس سے پہلے I'm sorry، آپ وہ اگر بات آپ کہتے ہیں کہ جی وہ رائٹیس انسان تھے، آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب ایک راگ الاپتے رہے کہ جی نہ نواز شریف پاکستان آ سکتے ہیں، نہ بے نظیر آ سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کی تو بات بعد میں آتی ہے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو NRO پروملگیٹ کیا وہ پرویز مشرف صاحب نے کیا. ان کے ساتھ جو منسٹرز موجود تھے وہ یہیں آپ والی چیئر میں یہیں پر بیٹھے، اور انہوں نے تشریف رکھ کے انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب نے کہا جی کہ میرے اوپر امریکنز کا پریشر ہے کہ میں نے NRO پروملگیٹ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو then you consider him as a righteous person. میں آتا ہوں اس بات پر جو آپ نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی اقدام ہوا. دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کتنا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے تھے. اقدام ہوا، اب اس کا فیصلہ تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے ٹکا اقبال کیس میں کر دیا. ٹکا اقبال کیس تو فارغ ہو گیا. میں آتا ہوں نا، میں اس تناظر میں بات کروں. میں نے پہلے ہی ایک تمہید باندھی تھی کہ حق اور صداقت کا معیار نہیں ہوتے، خاص تناظر میں رائٹ اور رانگ کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. وہ کیا. اس کے بعد اس وقت کی پارلیمنٹ نے اس کو آپ جو بھی کہیں اس کو ویلیڈیٹ کیا. آپ مطلب اس کی پارلیمنٹ، میں تو اس پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا. یہیں سے شروع کریں گے. We have to take a break. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بریک لیتے ہیں.